السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ملکہ نے اپنے بیٹے ملک الصالح، جو کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھی فرزند تھا، اس کو منگولوں اور صلیبیوں کے ہاتھوں کھیلتا ہوا جب ملکہ نے دیکھا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ حلب شہر پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیں، ایسا نہ ہو کہ مصر کی سلطنت کا توازن بگڑ کر رہ جائے۔ جب یہ خط سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور چند دن محاصرہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کر لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو مکمل اختیارات اپنے قابو میں کرنے کے لیے اپنے تمام سپاہ سالاروں اور وزیروں کو حکم دیا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حلب شہر کے مکمل اختیارات سلطان کے قابو میں آ چکے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا جشن کرنے کا حکم دیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جشن حلب شہر میں موجود ایواز کا قلعہ، جو کہ حلب شہر کا سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کے ساتھ ہی میں ایک بڑی وادی میں کیا گیا تھا، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کرنے کے بعد جب آپ مصر کے شہر کیرا میں لوٹے تو وہاں آپ نے حلب شہر کی فتح کے لیے جشن کا انتظام کیا تھا۔ اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کا یہی کہنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جشن حلب شہر میں موجود ایواز کے قلعے کے ساتھ موجود وادی میں کیا تھا۔ اس جشن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام وزیروں، سپاہ سالاروں اور مصر کے بڑے بڑے تاجروں کو اس میں دعوت دی، اور وہ جشن لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں کیا جا رہا تھا، نہ کہ اس میں کافروں کی طرح مزے اڑانے کے لیے کیا گیا تھا، بلکہ وہ جشن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے منعقد کروایا تاکہ جو سپاہی جنگ کے دوران شہید ہو گئے ان کے لیے دعا کی جائے گی، اور جو سپاہی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ تقریب کا آغاز ہو گیا۔ جشن میں ملک کے بڑے بڑے تاجر، وزیر اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مہمان خاص تھے۔ سب سے پہلے ان شہداء کے لیے دعا کی گئی جو کہ حلب شہر کو فتح کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور دعا کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام سپاہیوں کو انعامات سے نوازا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ یہ دن مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے، لہٰذا آج کے دن جو بھی فریادی فریاد لے کر آیا اس کی ہر فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو اتنے میں ایک ایک فریادی کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آنے لگے۔ وہ جو بھی اپنا مسئلہ بتاتے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے مطابق حکم صادر فرماتے اور ان لوگوں کے مسائل حل کرنے لگے۔ تمام لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وقت گزرنے لگا اور فریادی آتے گئے اور اپنی اپنی فریاد سلطان کو سناتے اور اپنے دل کا حال بتا کر چلے جاتے، اور سلطان بھی ان کے مسئلوں کے مطابق ان کے مسائل کا حل نکالتا۔ اتنے میں ایک دلہن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زیورات پہنے ہوئے تھے، وہ حسن اور شکل سے ایسے لگ رہی تھی کہ یہ چند دن کی دلہن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، اے خاتون، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، یا تمہارے پاس ایسا کون سا مسئلہ ہے جو تمہیں اس حالت میں میری عدالت میں حاضر ہونا پڑا؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ عدالت کوئی عام عدالت نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت ہے۔ کیا میری اس عدالت میں ایک خواہش کو پورا کیا جائے گا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ عدالت عام عدالت نہیں، اور اس عدالت میں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے کمرے میں بند کر کے 50 کوڑے مارے جائیں۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت ہے، نہ کہ زندان۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور خواہش ہے تو وہ بتاؤ۔ یہ سن کر اس نے کہا، حضور، آپ نے وعدہ کیا
کہ آپ کی خواہش پوری کی جائے گی، لہٰذا میری اس خواہش کو پورا کیا جائے۔ اتنے میں ایک وزیر اٹھا اور کہا، خاتون تم اپنی کوئی بہتر خواہش بتاؤ، یہ بچپن کی باتیں نہ کرو۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رک جاؤ وزیر، اس خاتون نے جو کہا اس کی خواہش پوری کی جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خاتون تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں اس کے پیچھے کی وجہ بتانی ہوگی کہ آخر تم نے اتنی بڑی تقریب میں سب لوگوں کے سامنے آخر اس عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ تو اس نے کہا، حضور میں اس خواہش کا اظہار سب کے سامنے کرنا تو نہیں چاہتی، لیکن مجبوری میں آ کر میں یہ سب کچھ بتانے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے خاتون بتاؤ آخر اس انوکھی خواہش کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں فلاں قبیلے میں رہتی ہوں، میرا باپ قبیلے کا سردار ہے۔ حضور میری شادی سے 1 مہینہ تقریباً پہلے ہر روز میرے خیمے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا اور ایک چٹھی رکھ کر چلا جاتا۔ میں جب اس چٹھی کو کھول کر پڑھتی تو اس میں محبت بھری باتیں لکھی ہوتی، لیکن نہ ہی اس چٹھی میں کسی کا نام ہوتا اور نہ ہی کسی کا پتہ لکھا ہوتا۔ جب میں اس بچے سے پوچھتی کہ یہ چٹھی تمہیں کس نے دی تو وہ کہتا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جس نے مجھے یہ چٹھی دی، لیکن وہ اس کا نام نہیں بتاتا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 1 ماہ ہو گیا اور اس کی چٹھی اسی طرح ہر روز آتی، لیکن نہ اس نوجوان نے اپنا نام بتایا اور نہ ہی کبھی اس نے ملاقات کی۔ مجھے بھی اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں ہر روز اس کی چٹھی کے آنے کا انتظار کرتی۔ جب 1 مہینہ مکمل ہوا تو پڑوسی قبیلے کے ایک نوجوان کا رشتہ آیا۔ وہ نوجوان بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ میرے بابا نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ وہ بھی ایک سردار کا بیٹا تھا، اس لیے میں کوئی بھی وجہ بتائے بغیر انکار نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں اس چٹھی والے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نوجوان نہیں آیا اور مجبوری میں نے اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ میری اس قبیلے کے سردار کے بیٹے سے شادی ہو گئی تو اب پیچھے چٹھیاں آنا بھی بند ہو گئیں۔ میں رخصتی تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ میں اپنے شوہر کے گھر پہنچی۔ خوبصورت سا خیمہ میرے لیے سجایا گیا تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد اندر داخل ہوا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اس نے ایسی خوشبو لگائی ہوئی تھی جس کے اندر داخل ہوتے ہی اس خوشبو سے مجھے غنودگی ہونے لگی، حتیٰ کہ اتنی غنودگی ہوئی کہ مجھے وہیں بستر پر نیند آ گئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ صبح ہو گئی۔ جب میں اٹھی تو مجھے ملازمہ نے بتایا کہ تمہارا شوہر تو اپنے بابا کے ساتھ بازار چلا گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اتنی جلدی نیند آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا خود پر اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اگلے دن شام کو میں پھر سے تیار ہوئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا پھر اسی طرح اس کے جسم سے مجھے بہت زیادہ خوشبو آنے لگی اور اسی باتوں میں مجھے غنودگی ہوئی اور وہیں مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں سمجھتی کہ شاید جگہ کا فرق ہے یا میں کچھ ایسا کھاتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے زیادہ نیند آتی ہے۔ اگلے دن میں نے کھانا ہی نہیں کھایا اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن پھر اگلے دن بھی ایسا ہوا کہ جیسے ہی میرا شوہر اندر داخل ہوا تو مجھے نیند آ گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو مجھے خود پر بہت غصہ آتا، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو یہ کہتی کہ میں دنیا کی کوئی انوکھی بیوی ہوں جو اپنے شوہر کے آتے ہی سو جاتی ہوں۔ وقت گزرتا رہا لیکن میرے شوہر کے منہ میں نے کبھی اپنے لیے شکایت نہیں سنی۔ وہ مجھے کہتا کہ کوئی بات نہیں، تم تھکی ہوئی ہوتی ہو، سو جایا کرو۔ میں بڑی حیران ہوتی کہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا اور میں سوچنے لگی کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے مجھ پر غنودگی سی چھانے لگتی ہے اور مجھے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے اپنے مجازی خدا پر شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں اور ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کا اپنے شوہر پر شک کرنا بہت بری بات ہے۔ لہذا میں پھر سوچنے لگی کہ میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ اگلی رات میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرا شوہر اندر داخل ہوگا میں اپنے ناک میں کچھ ایسا ڈال دوں گی جس سے میں خوشبو نہیں سونگھ پاؤں گی اور مجھ پر غنودگی طاری نہیں ہوگی
اور آج رات پتہ چل جائے گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرا شوہر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ میں بن سنور کر بیٹھی تھی اور جیسے ہی میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سونے کا ناٹک کیا، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ آخر میرا شوہر کیا کرتا ہے۔ میں اسی ناٹک میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ کہیں خیمے کے باہر چلا گیا۔ میں فوراً سے اٹھی اور جب خیمے کے باہر گئی تو میرا شوہر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک سردار کا بیٹا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اپنے کپڑوں پر کوئی ایسی خوشبو لگاتا ہے جسے مجھے نیند آ جاتی ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں رات کو جاتا ہے۔ میں دوبارہ آ گئی، اپنے بستر پر سو گئی اور رو رو کر میں نے رات گزار دی۔ لیکن اگلی صبح میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر میرا شوہر مجھ سے بے وفائی کر رہا ہوگا تو میں قاضی صاحب سے اس کو 50 کوڑے مرواؤں گی، اور اگر میں غلط ہوئی تو میں قاضی صاحب سے 50 کوڑے کھاؤں گی، کیونکہ ایک سردار کی بیٹی کو ایک سردار کے بیٹے پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نہ چاہتے ہوئے اپنے شوہر پر شک کر رہی تھی۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر میرا شوہر مجھ سے بے وفائی کر رہا ہوگا تو وہ 50 کوڑے کھائے گا، اور اگر میں غلط ثابت ہوئی اور میں نے اپنے شوہر کو غلط سمجھا تو میں 50 کوڑے کھاؤں گی۔ سلطان معظم اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ اٹھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم رات کہاں گئے تھے؟ میری اچانک آنکھ کھلی تو تم اپنے بستر پر نہیں تھے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، میں نے ساتھ والے قبیلے میں چلا گیا تھا۔ اب میرا شوہر پھر سے میری نظر میں سچا ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ آخر میرا شوہر مجھے سلا کر کہاں جاتا ہے؟ وقت گزرتا رہا لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں اپنے شوہر سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم کہاں جاتے ہو، کیونکہ وہ ایک سردار کا بیٹا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ میں خود ہی اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میرا شوہر قبیلے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے سارے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی، کیونکہ مجھے شک نہیں یقین تھا کہ جس طرح کی خوشبو میرا شوہر لگاتا ہے وہ یہاں اس نے کہیں چھپائی ہوئی ہوگی، جس کو سونگتے ہی مجھے غنودگی چھا جاتی ہے۔ میں نے سارا خیمہ نکال دیا لیکن مجھے وہ چیز نہیں ملی۔ اتنے میں نے اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ ہماری شادی سے پہلے میرا شوہر کس خیمے میں رہتا تھا؟ وہ مجھے ساتھ والے خیمے میں لے گئی۔ میں نے اس ساتھ والے خیمے کے سارے سامان کو کھوجا تو مجھے صندوق میں ایک شیشی ملی، اور اسی شیشی سے بہت ہی عجیب و غریب خوشبو آ رہی تھی، اور اتنی تیز کہ وہ مجھے پھر سے بے ہوش کرنے لگی۔ تو اتنے میں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ دیا اور اسی شیشی کو وہاں پر رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان معظم اس صندوق میں ایک ایسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ مرہم تھی جو کہ اس وقت زخم پر لگائی جاتی ہے جب زخم ناسور بن جاتا ہے، اور جب اس زخم کے ٹھیک ہونے کا موقع ختم ہو جاتے ہیں کوئی قسمت والا ہی اس زخم کے بعد بچ سکتا ہے۔ جب میں نے وہ دوائی دیکھی تو میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ یہ دوائی یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں نے اپنی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے مجھے کوئی سوال کا جواب نہ دیا۔ اب میں دل میں سوچنے لگی کہ آخر میرا شوہر کیا کر رہا ہے، آخر یہ دوا یہاں کیا کر رہی ہے، اور آخر اس طرح کی خوشبو اسے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی ہے۔ میں بڑی حیران تھی۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ کل صبح جیسے ہی میرا شوہر قبیلے سے روانہ ہوگا میں اس کا پیچھا کروں گی۔ رات کو میں اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی سو گئی۔ اگلی صبح جب میرا شوہر تیار ہو کر اپنے گھوڑے سوار ہوا روانہ ہوا تو میں نے بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھا کرتے کرتے میرا شوہر ایک جھونپڑی کے اندر گیا۔ اس جھونپڑی کے اندر جانے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگل والے راستے پر روانہ ہو گئے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ مجھے رات کو بے ہوش کر کے خود یہاں پر ایک سردار کا بیٹا ہو کر ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور جب اس نے جنگل کا راستہ اپنایا تو مجھے اپنے شوہر کے کردار پر شک ہونے لگا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے جنگل کے بیچ میں پہنچ گئی، لیکن جب میں جنگل میں پہنچی تو میرا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میرے شوہر اور اس کی لڑکی کے پاس تیز گھوڑا تھا
وہ مجھ سے آگے نکل گئے۔ میرا شوہر میری آنکھوں سے دور ہوا تو مجھے اس کو تلاش کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ تلاش کرتے کرتے جب میں ان دونوں پر پہنچی تو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر کے ہاتھ میں وہی جڑی بوٹی تھی جس سے وہ دوا تیار ہوتی تھی جو میں نے اپنے شوہر کے خیمے میں دیکھی تھی، اور میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اسی جنگل میں بیٹھ کر دوا بنا رہی تھی۔ میں دیکھ کر سارا ماجرا بڑی حیران و پریشان ہو گئی۔ تو میرے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہی ہو، لیکن میں نے تمہیں اس لیے آج اپنے پیچھے آنے دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آج حقیقت تمہارے سامنے آ جائے، کیونکہ اس سے پہلے اگر میری موت آ جائے تو تم حقیقت سے دور نہ رہو۔ یہ سن کر میں نے کہا، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی موت اور کون مرنے والا ہے؟ تو اس نے کہا، شادی سے 1 ماہ پہلے تقریباً مجھے ایک جنگ میں ایک ایسا زخم لگا جس خنجر پر زہر لگا ہوا تھا، اور وہ زخم آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اسی دوران وہ خط بھی میں تمہیں لکھتا رہا، کیونکہ میں تمہیں ایک دفعہ ایک جگہ لڑتے ہوئے دیکھا تو میں تمہاری ادا پر عاشق ہو گیا تھا، اور میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، اور اس لیے وہ چٹھیاں میں ہی تمہیں لکھتا تھا۔ اور 1 ماہ گزرنے کے بعد میں نے اپنا رشتہ تمہارا بابا کے پاس بھیجا اور تمہیں ساتھ شادی کر لی، لیکن شادی سے 1 دن پہلے مجھے اس طبیب صاحبہ نے بتایا، حضور تمہارا زخم تو ناسور بن رہا ہے۔ جب مجھے اس بات کی خبر لگی تو میں نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان میری زندگی کا پتہ نہیں، لہٰذا میں شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے اس سردار کی بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو میرے بابا نے کہا، بیٹا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شادی کرنا ایک سنت ہے، اللہ نے چاہا تو تمہیں ضرور شفا مل جائے گی، اس لیے میں نے تم سے نکاح تو کر لیا اور شادی کر کے تمہیں اپنے قبیلے میں تو لے آیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ جب تک میں صحت یاب نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میری موت ہو جائے تو تمہاری زندگی خراب نہ ہو، اس لیے میں نے آج تک یہ ساری حقیقت تم سے چھپائے رکھی، اور اس لیے جیسے ہی میں رات کو خیمے میں داخل ہوتا تو میں اپنے جسم پر وہی خوشبو لگا لیتا تاکہ تجھے غنودگی چھا جائے اور تم سو جاؤ، اور اس لیے ہر روز صبح قبیلے سے چلا جاتا، کیونکہ میں اس لڑکی کے ساتھ جنگل میں وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرتا جس سے میرے زخم کا علاج ہو سکے، اور یہ میری منہ بولی بہن ہے جس نے میرا شروع سے لے کر آج تک علاج کیا، اور اس کے بعد اب میرا زخم آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہا، حضور میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ میرے لیے مجازی خدا تھے، لیکن میں نے آپ کو بد کردار سمجھا اور بے وفا سمجھا۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کو اس خواہش کا بھی بتا دیا کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا شوہر بے وفا ہوا تو اس کو قاضی صاحب سے 50 کوڑے مرواؤں گی، اور اگر میں غلط ثابت ہوئی تو میں خود 50 کوڑے کھاؤں گی۔ سلطان معظم یہی وجہ ہے کہ میں نے 50 کوڑے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں یہ خواہش لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی تھی تو قاضی صاحب نے کہا، تم سردار کی بیٹی ہو اور سردار کی بیوی ہو، تمہیں ہاتھ تک کوئی نہیں لگا سکتا، تو 50 کوڑے تو دور کی بات، لیکن مجھے اپنی خواہش پوری کرنی تھی، اور میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش صرف سلطان صلاح الدین ایوبی ہی پوری کر سکتا ہے، اس لیے حضور میں مسلسل 3 دن کا سفر کر کے یہاں پہنچی ہوں، لہٰذا میری یہ خواہش پوری کر دی جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے خاتون، بے شک تمہارا شک اپنے شوہر پر صحیح تھا، کیونکہ تمہارے شوہر کا مقصد صحیح تھا لیکن اس کا طریقہ غلط تھا، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، تم سے غلطی ہو گئی لیکن یہ خواہش غلط ہے۔ جب یہ سلطان نے بات کہی تو اتنے میں اس کے شوہر نے کہا، حضور اگر میری بیوی 50 کوڑے کھائے گی تو اس کے ساتھ میں بھی 50 کوڑے کھاؤں گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، میں اپنے شوہر کو ہاتھ تک بھی نہیں لگانے دوں گی۔ تو پھر سلطان نے کہا، کوئی کوڑے نہیں کھائے گا، تجھے تیرے شوہر نے معاف کر دیا تو سمجھو تجھے تیرے رب نے بھی معاف کر دیا، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو سارے جشن میں موجود لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، اور وہ سردار کی بیٹی اور سردار کا بیٹا وہاں سے رخصت ہو گئے، اور اسی طرح اس لڑکی نے اپنی عجیب و غریب خواہش کے پیچھے اتنا بڑا راز کھول کر رکھ دیا۔